یسوع مسیح کے جلالی اور خوبصورت نام میں آپ سبھی کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور ہیپی نیو ایئر۔ آج ہم یوحنا رسول کی انجیل میں سے خدا کے کلام کو پڑھیں گے، غور کریں گے اور سیکھیں گے۔ اور آج ہم روح القدس کے بارے میں چند باتیں خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اور اپنی رہنمائی کے لیے ہم غور کریں گے۔ یوحنا رسول کی انجیل چیپٹر نمبر 14 اور ورس نمبر 15۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اور جب ہم خدا یسوع مسیح کی تعلیم پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں ان باتوں پر عمل کرنا ہے کہ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے، ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے۔ تو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم یسوع مسیح کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، اگر ہم یسوع مسیح کی تعلیم کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے تو ہم یسوع مسیح سے محبت نہیں رکھتے۔ اور مین ہم باتیں روح القدس کے بارے میں سیکھیں گے، لیکن یسوع مسیح نے یہ لکھا ہے، یہ بولا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر کیا کرو گے؟ عمل کرو گے۔ اور اس کے بعد یسوع مسیح نے روح القدس کا وعدہ کیا گیا، روح القدس کا وعدہ کیا تھا کہ میں پھر کیا کروں گا؟ ایک مددگار بخشوں گا۔ پہلے ہم محبت کے بارے میں چند باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں محبت کس سے کرنا چاہیے، محبت کن چیزوں سے کرنی چاہیے، یسوع مسیح سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے، یسوع مسیح سے پیار کرنا کتنا ضروری ہے۔ لیکن افسوس سے یہ بات کہنی پڑے گی، ہم جو ہیں وہ دنیا کی چیزوں سے محبت کرتے ہیں، ہم دنیا داری کے رشتوں سے محبت کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں سے محبت کرتے ہیں، روپے سے محبت کرتے ہیں، دولت سے محبت کرتے ہیں، ہر چیز سے جو دنیا کے ریلیٹڈ ہے اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح سے کبھی محبت کی نہیں، یسوع مسیح کو کبھی ٹائم دیا ہی نہیں۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، محبت کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اور اپنی زندگی پر غور کریں، اپنی زندگی پر تھوڑی نظر دوڑائیں، ہم کتنا عمل کرتے ہیں، کیا ہم یسوع مسیح کی باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں، کیا ہم اس تعلیم کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ جب ورس نمبر 16 میں لکھا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا، یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں باپ سے یعنی خدا سے درخواست کروں گا۔ درخواست مطلب کہ آپ کسی کے لیے درخواست کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور ریکویسٹ جو ہے وہ یسوع مسیح کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں باپ کے آگے کیا؟ اور میں باپ سے درخواست کروں گا، اگر تو عمل کرے گا، اگر تو مجھ سے محبت رکھے گا، اگر تو میری تعلیم پر عمل کرے گا، پریکٹیکلی اس پر نظر رکھے گا۔ اور زبور کی کتاب میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ کلام جو ہے، جو تعلیم ہمیں دے دی گئی ہے، جو کتاب جو ہے وہ ہمیں سونپ دی گئی ہے، اتنی بڑی برکت، تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟
یسوع مسیح درخواست کریں گے، یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں میں باپ سے درخواست کروں گا، یسوع مسیح کریں گے تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا، یعنی خدا یسوع مسیح درخواست کریں گے باپ کے آگے، اور باپ جو ہے دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ ایک مددگار جو ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا، اور یہ روح القدس کی بات ہو رہی ہے کہ روح القدس ابد تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ ابد کا مطلب ہے کہ ہمیشہ تک، کبھی الگ نہ ہونے والا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا تمہاری مدد کے لیے۔ اور 17ویں آیت میں لکھا ہوا ہے یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں حاصل کر سکتی؟ کبھی غور کیا، کبھی سیکھا کہ ہم مسیحیوں کو روح القدس بخشا گیا، روح القدس ہمیں سونپا گیا، دیا گیا مددگار۔ کیوں؟ ہم یسوع مسیح کی تعلیم پر غور کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور یسوع مسیح باپ سے درخواست کریں گے ہمارے لیے، اور ہمیں روح القدس بخشا گیا، یعنی روح حق جس سے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ دنیا اس وجہ سے حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ وہ روح القدس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، روح القدس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، نہ کبھی جانا نہ کبھی سمجھا کہ روح القدس ہے کیا۔ یہاں تک مسیحی بھی روح القدس کے خلاف بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے روح القدس ہے کیا۔ اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے دوسرا مددگار بخشوں گا، یعنی روح حق جس سے دنیا حاصل کر نہیں سکتی، اور لیکن ہمیں دیا گیا۔ آگے کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا نے نہ تو روح القدس کو دیکھا ہے اور نہ جانتی ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے تم اسے جانتے ہو، مسیحی جانتے ہیں روح القدس کے بارے میں، اور کم سے کم مسیحیوں کو روح القدس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، نہیں بولنا چاہیے روح القدس کے بارے میں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا، تواڈے نال نال تواڈی مدد واسطے روح القدس ہمیشہ تواڈی مدد کرتا ہے، روح القدس ہمیشہ تواڈی سلامتی چاہتا ہے، روح القدس ہمیشہ تواڈے مشکل حالاتاں دے وچوں تانوں کڈ کے واپس لے کے آندا ہے، تواڈی بحالی کردا ہے، اور تواڈے نال رہندا ہے۔ اگے لکھا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ یسایا نبی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یسوع مسیح کے بارے میں، دیکھو میرا خادم جس پر میرا روح ہے۔ تو خدا کے جو خادم ہیں، جو خدا کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ روح القدس ہوتا ہے، ان کے اندر کام کرتا ہے، ان کا مددگار ہے۔ تو ہمیں خدا سے روح القدس مانگنا ہے، ان باتوں پر، اس تعلیم پر غور کرنی ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے تاکہ ہم روح القدس کو حاصل کر سکیں۔ خدا آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے، آمین۔